واقعہ اور بڑا بہیمانہ واقعہ میں یہ کہوں گا جو ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پاپولر شو ہے، ہمارے دوست اقرار الحسن جو ہیں وہ ایک شو کرتے ہیں اور اس میں خاصا وہ ایک رسک بھی لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اقرار صاحب. میں پہلے تو یہ چاہوں گا کہ آپ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی تکلیف میں ٹائم دیا جبکہ آپ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے دل دھڑکتے ہیں آپ کے ساتھ اور ہم نے اس لیے اس کو ٹیک اپ کیا تاکہ آئندہ اس کی پیش بندی ہو سکے. یہ فرمائیے کہ تھوڑی سی تفصیل ہمیں بتا دیں، ہاؤ تھنگز ٹک پلیس، یہ تھوڑا سا بتا دیں، پھر میرے پینلسٹ آپ سے بات کریں گے. جی ضرور سر، بس میں مختصر یہ عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے کہ جو بھی میں ابھی گزارش کروں گا وہ اس بات کو بڑی آسانی سے نگیٹ کیا جا سکے گا اگر میں کوئی غلط بیانی کروں گا یا میں کوئی ایک جملہ بھی جھوٹ بولوں گا، اس لیے کہ ہم بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے کراچی صدر دفتر کی. تو اس دفتر میں ہر جگہ سی سی ٹی ویز موجود ہیں، اور اگر میں کوئی بات کروں جو کہ ان سی سی ٹی ویز میں موجود ریکارڈنگ کے مخالف ہو تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا سر عام. مطلب اس میں تو کوئی دوسری کوئی رائے نہیں ہوگی، کیونکہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں نا وہ لوگوں کے لیے بڑی حیران کن ہے اور ناقابل یقین ہے. ان پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ان کے انسپیکٹر کی کرپشن کی ویڈیو کی ثبوت لے کے اندر گئے اور اب ہمیں اندر بعد میں کہا گیا کہ جی وہ جی آپ نے سیکیورٹی تھی ہماری اس کو بائی پاس کیا. بھائی سیکیورٹی تھی نہیں، یہ تو اٹ سیلف ایک سیکیورٹی لیبس ہے کہ ہم اندر چلے گئے، ہمیں کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا، کسی نے پوچھا ہی نہیں ہم سے. تو یہ تو ایک اور دفعہ لگتی ہے کہ بھائی آپ کا اگر اتنا ہی حساس ادارہ ہے تو آپ کم سے کم اپنی سیکیورٹی کا آپ کو کوئی پوچھنے والا تو ہو کہ کس کے پاس جا رہے ہو کیا کر رہے ہو. تو وہ ایک تو وہ معاملہ نہیں. تو ہم وہ شخص کو پکڑ کے لے گئے اندر اور ہم نے جو اندر پہلا شخص ہمیں ملا، ہم نے اس سے کہا کہ جی اپنے افسران کو بتائیے کہ ایک صاحب ہیں آپ کے ادارے کے، وہ یہ پیسے لے رہے ہیں، ان کے ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں. تو وہ افسر جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ جی کیمرے بند کریں. میں نے کہا سر کیمروں کے پہ آپ کہیے یہ ویڈیو ثبوت دیکھ لیجیے، اس کے بعد جو آپ حکم کریں وہ. تو وہ اس بات پہ بس وہ ناراض ہوئے، انہوں نے کہا ان کو نکالو یہاں سے باہر. اور دا مومنٹ انہوں نے یہ سر جملہ کہا اس کے بعد پتہ نہیں کہاں سے گھوسے، سب کی پسٹلیں پیچھے سے وہ جو ایک ٹپیکل سٹائل ہوتا ہے فلمی والا وہ نکلی، بٹ مارے گئے. میرے تو یہ نہیں ہے ابھی 6 ٹانکے ایک جگہ آئے ہیں، 2 جگہ پہ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ گنجا نہ کرے جیسے زیادہ، تو 2 زخم جو ہے وہ کھلے چھوڑ دیے ہیں. یہ شولڈر جو ہے میرا یہ ڈسلوکیٹ ہوا ہوا ہے. اگین ساری میڈیکل رپورٹس ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کی بھی اور عباسی شہید ہاسپٹل کی. ایک پسلی جو ہے رائٹ سائڈ کی وہ ٹوٹ گئی ہے، چہرے پہ سارے گردن پہ پورے جسم کے اوپر زخموں کے نشان ہیں. چلیں یہاں تک برداشت ہے، ہم نے بڑا برداشت کیا یہ. اس کے بعد ہماری آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئیں سر اور ہمیں لے گئے اندر کسی سو کالڈ ٹارچر روم کے اندر اور ہمیں کہا گیا جی کپڑے اتاریں. میں نے کہا یار یہ نہیں کریں، دیکھیں یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا یہ آپ کے بندوں میں پستلیں ہیں، ہم گولی مار دیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے. کپڑے اتروائے گئے سر. کپڑے اتروا کے سیدھے ہو جائیں الٹے ہو جائیں، رائٹ پہ ہوں لیفٹ پہ ہوں. وہ ویڈیو بنائی گئی کمپلیٹ، آنکھوں کے اوپر سے بھی کپڑا اتارا گیا اور لہو کی وہ دھاریاں جو ہیں وہ چہرے پہ سے بھی گردن سے بھی پورے جسم پہ بہہ رہی ہیں. لیکن انسانیت نام کی ایسی چیز نہیں کہ چلے میڈیکل ایڈ نام کا کچھ ہوتا ہے کہ یار وقتی طور پہ خون روکنے کا کوئی بندوبست کر دیں. ہمارا ایک ممبر بیچارہ جو آڈیو انجینئر ہے کاشف، اس کو گھونسے مارے گئے جب پیٹ میں تو اس کو وہ آلریڈی بیچارہ گردے کی پتھری کا مریض ہے، وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا کہ مجھے پین کلر دے دو اللہ کے واسطے. ہم نے منت کی کہ یار ہمارے ساتھ جو کرنا ہے آپ کرتے رہیں لیکن اس کو خدا کے بندو. یعنی سر اتنا کیا ہم نے کوئی جرم کر دیا تھا؟ میں کہتا ہوں مان لیجئے کہ چلے کوئی گستاخی ہو گئی ہوگی ہم سے، کوئی بے ادبی، کوئی ٹریس پاسنگ، کچھ بھی. سر آپ ایف آئی آر دے دیں، اریسٹ کریں ہمیں، آپ پرچہ میں اقرار ایک تو جو آپ کو چوٹ لگی ہے، یہ کیا ذلیل جو آپ واقعہ سنا رہے ہیں، یقین کریں پوری صحافت میں اتنا بہمانہ اور ظالمانہ تشدد ہم نے کبھی نہیں دیکھا. شاید کسی دشمن ملک میں بھی کسی صحافی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جاتا ہو. آپ کے زخم یقیناً ہمارے جسم پر بھی ہیں، لیکن آپ کتنے لوگ ہیں اور کیا یہ ان کے خلاف ابھی تک مقدمات درج کیوں نہیں ہوئے؟ وزیر اعظم پاکستان تو آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں، سسپینڈ کرنا تو کافی نہیں ہے، اس طرح تو ہم صحافت نہیں کر سکیں گے. نہیں ہے تو آپ کے بچے بھی غیر محفوظ، آپ کتنے لوگ تھے؟ سر ہم تو تھے 2 ہمارے کیمرہ مین تھے، میں تھا، 2 ہمارے پروڈیوسر تھے، تقریباً 7 سے 8 کے قریب ہم لوگ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں وہ جس کرپشن والے بندے کو ہم لے کے گئے تھے نا سر اندر، وہ باہر جا کے ہمارے جو گاڑی کے ڈرائیورز تھے نا ان کو بھی اندر بلا کے لے آیا کہ وہ اندر معاملات سارے ٹھیک ہو گئے ہیں، وہ چائے وائے پی رہے ہیں تو آپ کو بھی بلا رہے ہیں کہ آ جائیں چائے پی لیں. وہ ڈرائیوروں بیچاروں کو بھی 2 گاڑیوں کے جو ڈرائیور تھے ان کو بھی لے آیا. تو جس طرح سے کوئی 9 لوگ تھے جن کو 3-3.5 گھنٹے تک وہاں پہ حبس بجا میں رکھا، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کی اور کپڑے اتار. اقرار آپ کی مووی بھی بنائی انہوں نے بے لباس کر کے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سر جی بالکل بے لباس کر کے میری ٹیم کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی شخص آ کے حلف دے دے کہ اس میں کوئی غلط بیانی ہے
اور وہ ویڈیوز ان کے اعلیٰ افسران کے سامنے، میرے اپنے بیورو چیف کے سامنے، جو ہمارے کراچی کی بیورو چیف ہے شکیل بھائی، جو ہمارے کرائم رپورٹر ہیں شاہ نواز شاہ صاحب، جب وہ آئے پرائم منسٹر ہاؤس کی انٹرونشن کے بعد، ان کے سامنے ان ویڈیوز کو برائے نام ڈیلیٹ کیا گیا کہ جی دیکھیں جی یہ ویڈیوز بنائی تھیں ہم نے لیکن ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں. وہ سارے گواہ ہیں اس بات کے کہ وہ ویڈیوز بنی تھیں، اور وہ ویڈیوز مطلب اب ڈیلیٹ کرنے کا مطلب تو نہیں ہے نا کسی اور فون میں نہیں ہوں گی یا کسی اور جگہ سیو نہیں کر لی ہوں گی انہوں نے، تو وہ باقاعدہ ویڈیوز بنائی گئیں. اور اس کے وہ جو شیراز صاحب ہیں جو ڈائریکٹر ہیں، ہیڈ ہیں آئی بی کے، وہ بھی گواہ ہیں، ان کے سامنے وہ ویڈیوز لائی گئیں. رضوان شاہ صاحب جو ڈائریکٹر جنہوں نے سارا لیڈ کیا ہمیں مار پٹائی والا سلسلہ، وہ گواہ ہیں. تو یہ اس میں یعنی سب کو تقریباً 10 اقرار میرے خیال میں کوئی بھی ایک عام افسر اتنا بڑا صحافیوں پہ وحشیانہ تشدد شاید کسی دشمن ملک میں بھی نہ ہو، وہ اکیلا نہیں کر سکتا. یہ تو اوپر سے حکم آیا ہوگا، اور بڑی ہی تکلیف سے بات ہے کہ جمہوری حکومت ایک وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں صحافیوں کو ٹارچر سیل میں ننگے کر کے بے لباس کر کے وہ جو ایک کرپشن بے نقاب کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو پی ایم ہاؤس سے کوئی فون آیا کہ جی ہم انہیں گرفتار کریں گے یا ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے؟ میں دیکھیں میں بٹ صاحب حالیہ دنوں میں بڑی شدید تنقید کرتا ہوں حکومت کے بہت سارے معاملات کے اوپر، اور میں آج بھی بوانگ دہل یہ کہہ رہا ہوں، میرے ٹویٹس گواہ ہیں اس بات کے. لیکن یہ میں گزارش کر دوں کہ کل کے معاملے میں نا ڈاکٹر شہباز گل، حالانکہ میں بہت ان کو تنگ بھی کرتا ہوں ٹویٹس کر کے ان کے اگینسٹ بھی اور ان کی کچھ باتوں پہ، مگر وہ نہ ہوتے اگر، اور اگر پرائم منسٹر ہاؤس ٹائملی انوالو نہ ہوتا اس معاملے میں، تو میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے کسی ایک کی جان کل چلی جاتی. تو یہ تو کل ایک پازیٹیو رول تو وہ کیا گیا ضرور پلے پرائم منسٹر. لیکن یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ یہ انٹل کے ڈی جی اسلام آباد یا ڈی جی سندھ کی ان کی ایمان نہ ہوتی تو چلیں ٹھیک ہے، آپ نے وقتی ایک غصے کے اندر 4 مکے مار دیے، پسٹل کا بٹ مار دیا، کر لیا، لیکن اس کے بعد 3.5 گھنٹے تک آپ ننگا کر کے رکھیں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے رکھیں، ویڈیوز بناتے رہیں ننگا کر کے. دیٹ مینس کہ، اور آپ یہ سوچیں نا سر، یہ وہ یعنی ایک مائنڈ سیٹ بھی تو آپ سوچئے کہ کیسی ہے کہ یہ ذلیل کرنا ہے، یعنی ایک ٹیم کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر کے کہ اس کی تذلیل تضحیک. آپ نے کوئی غلط کچھ کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا ایف آئی آر دے دیں، چلے مار بھی لیتے ہیں آپ، مگر نہیں یہ برہنہ کر کے اس کی ویڈیو بنا کے تاکہ باہر جا کے آپ بات نہیں کریں. بھائی ہم تو اللہ کی مہربانی سے اپنی ذات کے لیے تو نہیں گئے تھے. اقرار آپ پہلے تو اس کی شریف میں اقرار میں اس کی بڑی مذمت، بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے، بلکہ دل نہیں کر آپ سے، مطلب ایک عجیب کیفیت ہو گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ویڈیو کیوں بنائی؟ انہوں نے کوئی تھریٹ کیا آپ کو کہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ اس پہ بات نہ کریں؟ دیٹ واز اے پرپس؟ یعنی کہ انہوں نے آپ کو بلیک میل، اب تم انہوں نے کہا جی تم لوگوں کو ننگا کرتے ہو نا، تو اب یہ ویڈیو ہم بھی اگر تم کرو نہ جا کے باہر بات کیسے کرتے ہو سر. اچھا تو یہ پرپس کیا انہوں نے؟ برداشت تھا. جی یہ تو آپ سوچیں نا، ایک ماڑا آدمی تو بیچارہ وہ تو گھبرا جاتا ہوگا کہ یار میری ویڈیو ہے ان کے پاس، یار میں تو کہتا ہوں لے کے آئے ویڈیو، پتہ لگے ان کی ذہنیت کا، ان کی فرعونیت کا. اچھا اقرار بھائی یہ تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا جرم تھا جس سے اتنے وہ بلبلا اٹھے جو آپ افشا کرنے جا رہے تھے؟ اللہ کی قسم نہیں پتا سر، خدا جانتا ہے. میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے جس میں وہ شخص جو انسپیکٹر تھا آئی بی کا، وہ رشوت لے رہا تھا، اور میں نے اگر سر کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بولا ہو ڈائریکٹر آئی بی رضوان شاہ کے لیے تو میں اس وقت سمجھ لیں کہ کیا اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے وہ کس فیور کے جواب میں رشوت لے رہا تھا؟ سر وہ نا یہ ان کا یہ جو نادرہ کے ساتھ کوئی ایک معاملہ ہے کہ آپ کا اگر فرض کریں کوئی بنگالی کا پاسپورٹ ہے یا کوئی آپ کی فیملی ٹری میں کوئی غلطی سے کچھ آ گیا ہے تو اس کی جو ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس بیورو نے کر کے انکوائری رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے نادرہ کو. تو وہ ایک فیملی کا ایک معاملہ ان کے پاس پاسپورٹ کا پھنسا ہوا تھا. اس فیملی کو انہوں نے کہا کہ اس بندے نے کہا کہ جی میں اتنی رشوت لوں گا تو آپ کی انکوائری رپورٹ بنا کے دوں گا. اس فیملی نے ہمیں اپروچ کیا اور ہم نے پھر اس کی وہ ویڈیو ریکارڈنگ کی پیسے لینے کی ساری. تو وہ ریکارڈنگ تھی جس کی بنیاد پہ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ جو ڈائریکٹر ہے جو کہ بعد میں بدماش اور غنڈہ گردی پہ اترا ہے بڑا. سر ابھی ایک پہلو ہے ضرور چاہتا ہوں، جو میری ٹیم کے 2 ممبر ہیں وہ اس وقت بھی ہاسپٹلائزڈ ہیں. ہم سب کو کرنٹ لگایا گیا، وہ جو ایک باقاعدہ کرنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ جو 2 ممبران تھے ان کے جو نازک اعضاء ہیں ان پہ وہ کرنٹ لگایا گیا، اور اس وقت بھی وہ بیچارے بلیڈنگ کر رہے ہیں مستقل کانسٹنٹلی کل سے لے کے اب تک. یہ پتہ نہیں کیا کون چلے میں کہہ رہا ہوں نا، بتا تو دیں ہم نے کون سا جرم کر دیا تھا، اپنی کسی سی سی ٹی وی فوٹیج سے لا کے دکھائی دیں کہ یہ دیکھیں جی یہ بدتمیزی کر رہے تھے، یا یہ دیکھیں جی یہ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، یا یہ دیکھیں جی انہوں نے ہاتھ اٹھایا. کوئی تو جرم ثابت کر دے نا، کوئی ایک فوٹیج تو سر لے آئے نا.
مطلب یہ تو بڑی آسانی سے ہماری ہر بات میں نگیٹ ہو سکتی ہے نا. ہماری اپنی ریکارڈنگ بھی ان کے پاس ہی پڑی ہوئی ہے, ہمارے کیمرے بھی ان کے پاس ہیں ابھی تک. انہی ریکارڈنگز میں سے ثابت کرنے کہ یار ہم نے کوئی غلطی کی تھی یا ہم نے کوئی گستاخی کر دی تھی ذل الہی کی بارگاہ میں, کہ جس کی سزا ملی کہ آپ کو ننگا کر کے کرنٹ لگایا جائے آپ کے جسم کے اعضاء کے اوپر, آپ کے ٹیم ممبران تڑپتے رہے وہاں پہ جو گردوں کے مریض ہیں, اور ان کو پانی تک نہ پلایا جائے. اچھا اقرار, یہ تو فوجداری کیس بنتا ہے, کسی کو فزیکلی ہارم کرنا, تو کوئی کیس درج ہوا ہے ان کے خلاف یا صرف وہ سسپینڈ ہوئے ہیں؟ سر مقدمے کے اندراج کے لیے جو میرے چینل کی انتظامیہ ہے اس نے تمام جو ہمیں ظاہر ہے جو لیگل ڈاکومنٹیشن چاہیے تھی, میڈیکل لیگل رپورٹ, یہ میری ہڈیاں ٹوٹنے کی, میرے سر کے ٹانکے لگنے کی, اور ان کے جو مخصوص اعضاء ہیں میرے 2 ٹیم کے ممبران کے, ان کو کرنٹ لگانے کی, وہ ہم نے تمام تر کلیکشن کر لی, اور بس کسی بھی وقت یہ قانونی کارروائی انشاءاللہ ہوا چاہتی ہے. باقی آگے پھر ظاہر دیکھیے کہ بھٹی صاحب یہ دہشت گردی کا مقدمہ نہیں. اقرار یہ تو دہشت گردی کا مقدمہ ہے. ایک تو سائبر کرائم بڑے ایکٹیو کر رہے ہیں, تو کسی شخص کو جو صحافتی ذمہ داری دیانتداری سے ادا کر رہا ہے اس کی فاش فلمیں بنانا, گن پوائنٹ پہ بنانا, یہ تو بڑے سنگین مقدمہ آتا ہے. یہ تو نان اویلیبل ہے, یہ تو 780 لگ سکتی ہے, جس کو بہمانہ طریقے سے انہوں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ کیا ہے. میرے سے بولنا ایمانداری سے بات کرو مشکل ہو رہا ہے. نہیں, آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے, مجھے اندازہ ہے جب آپ ادارے میں ہمارے ساتھ بھی تھے تو بڑا آپ کا شفقت ہے کہ رویہ مجھ سے ہمیشہ رہا, اور میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ آپ واقعی دل سے اس تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں. سر اب دیکھیں, اب تو امتحان سسٹم کا ہے, اب نظام پہ سوال ہے. ہم تو اپنے طور پہ ملک صاحب, ہم تو وزیر اعظم پاکستان صاحب سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ خدا را ایسی وحشیانہ حرکت آج تک کسی ڈکٹیٹر دور میں عمران خان صاحب, ہم آپ سے توقع کرتے ہیں, چیف جسٹس صاحب آپ سے توقع کرتے ہیں, صحافی قلم اور نشاندہی کرتے ہیں, ہمارا کام مسئلہ اٹھانا نہیں ہے. خدا را ہمیں اس طرح دشمن ملک سمجھ کے نہ ماریں. اقرار کو لگی ہے یا ڈرائیور کو لگی ہے, اس طرح ہمارے ساتھ ظلم نہ کریں. اور اقرار جو ہے وہ تو کاز تو عمران خان صاحب کا ہی ہے. اگر تو عمران خان صاحب جس برائی کو کرپشن کے خلاف لڑ رہے ہیں, اس کرپشن کو ایکسپوز کرنا اگر جرم ہے تو پھر اقرار میں آپ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ تھوڑا میری بھی ذرا بات ایڈ کر لیجیے. آپ کے ایکسپیرینس سے میں جاننا چاہ رہا ہوں, آپ پاکستان میں ایک نون فیس ہیں, میں اس پہ کوئی ایگزیجوریشن نہیں کر رہا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ادارے کے بندے کو پتہ نہ ہو کہ آپ ایک چینل کی ایک شکل ہے, پاکستان میڈیا کا فیس ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں یہ میسج پوری کمیونٹی کے لیے, پورے جرنلزم کے لیے. ڈو یو تھنک سو؟ درست بات, بالکل. ہاں کہ جی آپ کی جرت, یہ سوال, یہ مسئلہ یہ نا کہ سوال کرنے کی جرت آپ کی, آپ کی اوقات کہ آپ ایک ڈائریکٹر آئی بی سے. اور سر یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, یہ کوئی 1-2 دن میں تو نہیں بنا ہوگا نا. آپ سوچیں وہ ایک رینکر آفیسر ہے 19th گریڈ کے, اس کا مطلب ہے وہ کتنے سالوں سے کتنے لوگوں کو ننگا کرتے آئے ہوں گے, کتنے لوگوں کی ویڈیوز بناتے آئے ہوں گے, کتنے لوگوں کو بٹ مارتے رہے ہوں گے, کتنے لوگوں کو ماں بہن کی گندی غلیظ گالیاں دیتے آئے ہوں گے. تو ان کو یہ کانفیڈنس ملا ہوگا کہ میں اس کو بھی ایسی کی تیسی کر دوں گا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اتنا تو چلے کوئی معمولی صحافی جو ہے مجھ جیسا, وہ بیچارہ باہر جا کے شور تو مچائے گا نا, کچھ نہ کچھ تو کرے گا, لیکن وہ خوف بھی نہیں تھا اگر, تو آپ سوچئے کہ وہ مائنڈ سیٹ کتنے عرصے میں مضبوط ہوا ہوگا. اور اس دوران ایک عام پاکستانی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ کیا کچھ ہوتا ہوگا. یہ صرف ایک ادارے کی مثال ہے, باقی آپ سوچ لیجئے کہ اقرار ہم آپ کے ساتھ ہیں, ایئر بھائی کے ساتھ ہیں, مہاد یوسف صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی, لیکن مجھے دکھ ہے جی بالکل یار اتنا وحشیانہ تشدد ان لوگوں کے پاس جن کے پاس قلم ہے یا اختلاف کی رائے ہے. خدا را اس ظلم کو روکے حکومت, خدا را اس کے خلاف کارروائی کرے. قاضی صاحب انبلیویبل ہے, قسم سے انبلیویبل ہے. یہ موقع پہ ہیٹ آف دی مومنٹ میں ہوا ہے یا پری پلان لگتا ہے آپ کو اقرار؟ ملک صاحب 3 گھنٹے کا ایسا مووی بن رہی ہے. 4 تھپڑ مارے 2 گالیاں نکالیں, ہیٹ آف دا مومنٹ, اس کے بعد بٹھا لیں گے یار بھائیو یار خیر ہے. یہ ہیٹ آف دا مومنٹ تو چلیں یہ ہے نا سر, تو یہ تو ہیٹ آف دا مومنٹ نہیں ہے کہ 3.5 گھنٹے ننگا کر کے بٹھائے رکھیں اور ویڈیو بناتے رہیں. یہ ایک پلان ہے, صرف زمین پہ صحافت کو, اقرار کو نہیں, تسلیل اور میسج ہے. یہ پوری صحافت برادری کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ ہمارے خلاف بات کرو گے تو طاقت سے کچل دیں گے, سوال ختم ہے. تو وزیر قاضی صاحب یہ تو پوری کمیونٹی کو باہر آنا چاہیے. ایک بڑا خوش آئند ہے کہ حکومت نے یہ اس کا اقدام لیا ہے, اور اس کے بعد اگر یہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے یہ میڈیکل پہنچیں گے اور اس کے بعد کیسز قاضی صاحب یہ وزیر اعظم کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے ارد گرد جو لوگ ان کے اور میڈیا کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کریں, ان کے خلاف بھی کارروائی کریں. وزیر اعظم پورے ملک کے ہوتے ہیں, ہمارے بھی ہیں.
اب اقرار کے بعد کون جرت کرے گا کہ کرپشن کی نشاندہی کرنے کا، جب 8-9 بندوں کو یرغمال بنا کے یار بھٹی صاحب آپ کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ کوئی سرکاری ملازمین کے بغیر آپ کا ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے کہ آپ کرپشن میں سرکاری ملازموں کا ہاتھ ہمیشہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ تو ٹیررسٹ نکلے ہیں، یہ تو کمال ہو گیا. میں انہیں محافظ نہیں میں نے اپنی زندگی میں محافظ کے نام پر اگر لوگوں کی عزتیں اچھالنا اور صحافیوں کو جان سے مارنے کی کوشش کرنا. What do you think؟ کیا آپ کا جو ایک برانڈ اور ایک طریقہ کار ہے آپ اس پہ اب جاری رہ سکیں گے یا کوئی خوف؟ میں خدا نہ ایک پوچھ رہا ہوں نفسیاتی طور سے، آپ کی شخصیت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، ظاہر ہے میرے ساتھ ہوتا تو میں ری تھنک کرتا. اور زیادہ طاقت سے اور زیادہ قوت سے اور زیادہ دیانتداری سے اور زیادہ ایمانداری سے اور زیادہ آبجیکٹیوٹی سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کام کو جاری اور ساری رکھیں گے. ہاں جہاں کہیں غلطی بھی ہوگی، کوتاہی بھی ہوگی، آپ جیسے سینئر موجود ہیں، بھٹی صاحب ہمیشہ شفقت بھی کرتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، ان سے گائیڈنس بھی لیں گے. لیکن کام چھوڑنے والا تو سر کل کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کل تو ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے مجھے انہوں نے. اب یعنی اگر میں اگر اس لیے ننگا ہوا ہوں اور ننگا ہو کے میں نے ویڈیو بنوائی ہے کہ میں نے صحافت چھوڑ دینی ہے اور یہ کام چھوڑ دینا، تو بہت لعنت ہے مجھ پہ سر. اس کے بعد تو انشاءاللہ جتنے بھی کرپٹ ہو گئے ان کو اور دیانتداری کے ساتھ بے نقاب کریں گے اور ان کو ننگا کریں گے، اس سسٹم کو ننگا کریں گے جس سسٹم کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس ملک کے اندر غیر محفوظ ہیں. تو اب سر اللہ نے چاہا اقرار الحسن، میں آپ کے عزم کو بھی سلام کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں، اور ہر مظلوم اور ہر جو اس طرح لڑائی لڑنے ہم اس کے ساتھ کھڑے اور اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے بھی، اور درخواست بھی اور مطالبہ بھی ہے کہ ان کی اشک شوئی کی جائے. وقت کم تھا، میں آپ سے اجازت لوں گا اور ایک بریک کی طرف